اللہم الہمنا معرفت فضلہ و اجلال حرمتہ۔ سب سے پہلے حلول ماہ رمضان کے حوالے سے آپ تمامی حاضرین کی خدمت میں عمومی طور پر اور امام زمانہ کی خدمت میں خصوصی طور پر تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ اس امید اور اس ہوپ اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں اس ماہ رمضان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ البتہ آج کی گفتگو چونکہ ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے حوالے سے ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو گفتگو ہے اس سال کی وہ ہے صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کی سیر۔ وہ انشاءاللہ فرائیڈے سے باضابطہ شروع ہوگا۔ آج مقدماتی طور پہ بغیر مقدمے کے، چونکہ استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 44 کہ جہاں امام سجاد نے ماہ رمضان کا استقبال کیا ہے اور کس انداز میں دعا کی ہے اپنے خدا کی بارگاہ میں، ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہے۔ ایک امید بھی ہے اس دعا میں، اور ایک نگرانی اور پریشانی اور حیرانی بھی ہونا چاہیے انسان کو۔ صرف اس بات سے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان آیا اور ہمارے رحمتوں کو لے کے آیا، برکتوں کو لے کے آیا، تمام چیزوں کو نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹھیک ہے، امید اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے کہ انسان حیران ہو، پریشان ہو کہ وہ ذمہ داری، وہ رسپانسبلٹی جو پروردگار عالم نے ماہ رمضان کے آنے کی وجہ سے ہم پر ڈالی ہے، آیا ہم ماہ رمضان کے ختم ہوتے ہوتے ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں یا نہیں، ان رسپانسبلٹی کو ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ سب سے اہم مرحلہ ہے، اور در حقیقت امام سجاد نے اسی چیز کی طرف اس دعائے ماہ استقبال میں جو دعا نمبر 44 ہے، اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تھوڑا سا کچھ اس کے فقرات کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور تھوڑی سی تفصیل، آج زیادہ تفصیل نہیں دوں گا، اور بہرحال بہت زیادہ امام کا کلام جو ہے، کہتے ہیں کہ کلام امام امام الکلام ہوتا ہے۔ جیسے امام ہر فیلڈ میں آگے ہوتا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ویسے ہی اس کی گفتگو بھی جو ہے ہر کلام سے آگے ہوتا ہے، اس کی گفتگو کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ جو ماہ رمضان کے حوالے سے جو دعا کے فقرے ہیں امام کے، کہ سب سے پہلے جو دعا ہے وہ دعا نمبر 44 میں البتہ میں یہاں پہ ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے، کہ وقت نہیں ہے کہ آپ ہم تمام دعا کو پڑھیں اور ترجمہ کریں یہاں پر، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ جائیں، اس کو پڑھیں، ترجمے کے اوپر غور کریں، اور دیکھیں کہ امام سجاد نے اپنے خدا کی بارگاہ میں کیا کہا ہے۔ امام سجاد کو ماننا یہ صرف کمال نہیں ہے، بلکہ جو انہوں نے ہماری ہدایت کے لیے جو چیزیں بھیجی ہیں وہ سب سے اہم اور ضروری ہے۔ امام کا جو صحیفہ سجادیہ 44 نمبر دعا ہے، اس میں سب سے پہلے حمد اور پروردگار عالم کی حمد ہے۔ انشاءاللہ جب گفتگو ہوگی تو جو پہلی دعا ہے وہ حمد الہی کے حوالے سے مخصوص ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے لیسن ہے، سبق ہے، کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو نہ کسی مقدمے کا خیال رکھتے ہیں کہ کیسے، بس اپنی ضرورتیں آتے ہیں، یہ چاہیے وہ چاہیے یہ چاہیے، بس یہ۔ لیکن جب امام آتا ہے تو سخت حالات میں بھی خطبہ دے گا تو سب سے پہلے حمد الہی کرے گا، یعنی ایسے حالات میں بھی خدا کی تعریف کرے گا۔ اب دیکھیں پوری تاریخ ہے
امام علی کی، امام سجاد کی. امام علی نے مثلا مسجد میں خطبہ دیا تو وہاں پہ الحمد کہنا پھر بھی آسان ہے، لیکن علی ابن الحسین امام سجاد نے دربار شام میں خطبہ دیا جہاں اتنا بلوائیوں کا مجمع ہے، وہاں پہ الحمدللہ کہنا یہ جو ہے بتاتا ہے کہ ائمہ معصومین چاہے حالات سخت ہوں، چاہے اچھے ہوں، چاہے برے ہوں، سب میں سب اللہ کی تعریف کرتے ہیں. آج ہمارے یہاں ہوتا ہے، یہ شکوہ ہوتا ہے کہ جہاں کچھ مشکل حالات ہوئے ہماری زبان پہ حمد کیا خدا سے شکوہ کرنے لگتے ہیں. ہم نے اس دن تذکرہ کیا تھا کہ خدا سے شکوہ کرنا صحیح ہے، لیکن خدا کا شکوہ کرنا جو ہے یہ صحیح نہیں. ہم اپنی مشکلات کو خدا سے بیان کریں، خدا سے شکایت کریں، جیسا کہ دعا افتتاح میں آج آپ نے ہے کہ ہم اللہم انا نشکو، یہ کہ خدا سے شکوہ کریں لیکن خدا کا شکوہ نہ کریں کہ خدا نے مجھے یہ مصیبت دی، مجھے یہ بیماری دی، مجھے یہ نہیں دیا. یہ تمام چیزیں یہ دعا میں. اب یہ پہلا جو اس کے بعد امام جو دوسرے حصے میں دعا کے فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے ہمیں ہدایت دیا، دین اسلام دے کر اس دنیا میں بھیجا. آج اتنے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، شیعہ گھر میں پیدا نہیں ہوئے، یہ کیا کم نعمت ہے؟ یہ نعمت ایسی نہیں ہے کہ اس پر خدا کا شکر ادا کیا جائے. یہ اس کی طرف اشارہ کیا امام نے کہ ہم کو ملت اسلام پر پیدا کیا خدا نے، اس کی بنیاد پہ خدا کا شکر ادا کیا امام نے. اس کے بعد امام نے ماہ رمضان کی فضیلتوں کو بیان کیا کہ ماہ رمضان کون سا مہینہ ہے؟ ماہ اسلام ہے، ماہ ایمان ہے، ماہ تقوی ہے، ماہ عبادت ہے، اور اس میں کہا کہ شہر الاسلام. در حقیقت ماہ رمضان کیا ہے؟ اسلام کا مہینہ ہے، ماہ اسلام ہے. کیوں کہا؟ یہ جملہ بھی عجیب ہے کہ اگر انسان ماہ رمضان میں روایت اور آیت کی روشنی میں ان معیار پر روزہ رکھے اور اطاعت الہی میں انسان بسر کرے ماہ رمضان میں، تو در حقیقت کیا ہے؟ یہ در حقیقت اسلام ہے. یعنی حقیقت اسلام کب ظاہر ہوتا ہے؟ حقیقت اسلام کب ظاہر ہوتا ہے؟ اسی ماہ رمضان میں. اسلام کا معنی کیا ہے؟ وہی 12 میں نے اس کا کہ تسلیم، اللہ کے حکم کے آگے سر کو جھکا دینا، کوئی بغیر چوں چرا کے کہ یہ کیوں کیا، ہم کو بھوکا کیوں رکھا، ہم کو پیاسا کیوں رکھا. اس میں آپ کو نہیں، احکام میں آپ کو چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں. اگر آپ کو چوں چرا اور کیوں اور کیسے یہ سب کرنا ہے تو اصول دین میں آپ خوب کریں کہ اللہ کو ہم کیوں مانیں، اس کے پیغمبر کو کیوں مانیں، امام کو کیوں مانیں، قیامت کو کیوں مانیں. اصول دین میں جتنا بھی کیوں لا سکتے ہیں آپ لائیں. لیکن جب آپ نے ان سب چیزوں کو مان لیا، جب عبادت کا مرحلہ آیا تو اس میں پھر یہ نہیں ہے کہ ہم کیوں مانیں، یعنی خدا کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا. تو اگر روزہ انسان صحیح طریقے سے رکھتا ہے تو در حقیقت کیا ہے؟ وہ در حقیقت اسلام اس میں زندہ، اسلام کا جو روح اسلام ہے یعنی تسلیم وہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان 15 گھنٹہ 17 گھنٹہ ان چیزوں سے، چونکہ خدا نے کہا ہے، کوئی سوال نہیں کرتا کہ خدا نے کیوں منع کیا ہے کہ یہ نہ کھائیں، یہ نہ پئیں، 9-10 چیزوں سے جو منع کیا ہے یہ خدا نے نہیں کہا، لیکن صرف اس بنیاد پہ کہ چونکہ میرے خدا نے کہا ہے ہم تقریباً 17 گھنٹہ 18 گھنٹہ بعض جگہ 21 گھنٹہ مختلف جگہ کے لحاظ سے برداشت کرتے ہیں. تو در حقیقت خدا کے حکم کے آگے سر تسلیم. اسی لیے امام نے اس دعا میں کہا کہ شہر الاسلام، یہ مہینہ کیا ہے؟ شہر رمضان، یہ شہر اسلام ہے. اب اس کے بعد یہ خود رمضان کے حوالے سے گفتگو کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے. جو امام نے رمضان کے بہت سے فضیلتوں کو بیان کیا کہ یہ مہینہ فلاں ہے، یہ مہینہ وہ ہے، یہ مہینہ یہ ہے. اب اس کے حوالے سے 2-3 جو ریزن ہے، وجہ ہے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں. سب سے پہلی جو وجہ علماء نے بیان کی کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو کہا کہ رمضہ کے روٹ سے یہ لفظ ہے، جس کے معنی کیا ہے کہ جب سورج کی گرمی ہوتی ہے تو سورج کی گرمی سے جو پتھر ہوتے ہیں یا ریگزار ہوتے ہیں وہ بہت جلدی گرم ہو جاتے ہیں. یعنی شدت ان میں، یعنی اگر سورج کی روشنی بہت زیادہ گرمی اگر اس پہ پڑتی ہے تو وہ گرم ہو جاتے ہیں. اور چونکہ پہلی مرتبہ جب روزہ واجب ہوا تو اس وقت ویسے ہی گرمی تھی
جس کی بنیاد پہ کہا گیا اس مہینے کو ماہ رمضان کہا گیا۔ اور اسی کی وجہ سے ایک اور ہے کہ دوسری وجہ اسی حوالے سے کہ روز رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ مہینہ یعنی جس طریقے سے سورج کی روشنی اور گرمی جو ہے، اب دیکھتے ہیں بارش ہوتی ہے تو زمین نم ہو جاتی ہے، بھیگ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی سورج کی روشنی آئی فوراً جو ہے وہ خشک کر دیتی فوراً اس وقت۔ ویسے ماہ رمضان کو ماہ رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اسی طریقے سے جس طریقے سے سورج جو ہے نم زمین کو، بھیگی ہوئی زمین کو خشک کر دیتا ہے، ویسے ہی ماہ رمضان انسان کے گناہوں کو خشک کر کے جلا دیتا ہے۔ اور یہ روایت میں بھی یہ موجود ہے کہ یہاں پیغمبر اسلام سے یہ روایت ہے کہ انما سمی رمضان لأن رمضان یرمز الذنوب، کہ اس ماہ رمضان کو ماہ رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ بہترین فرصت ہے کہ اگر ان تمام شرائط کے ساتھ ہم روزہ رکھیں تو اس کا اثر ہی ہے کہ یہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ دوسری وجہ جو علماء نے بیان کیا ہے ماہ رمضان کو ماہ رمضان کیوں کہا جاتا ہے، کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی رمز یعنی جو اس لفظ کا روٹ ہے اس چیز کو کہتے ہیں کہ گرمی جہاں پہ بہت زیادہ پڑتی ہے تو آخر میں گرمی کے بعد ایک بارش ہوتی ہے، جب موسم گرما کا موسم ہوتا ہے تابستان، تو اس کے بعد جب بارش ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس گرمی کو ختم کر دیتی ہے۔ جو انسان گرمی سے پریشان رہتا ہے، جب گرمی کا موسم ہوتا ہے، خصوصاً ہمارے سلیم بھائی وہ دبئی وغیرہ وہاں کی گرمی، عربستان کی گرمی، تو اب وہاں پر نہیں بارش ہوتی ہے نہیں، لیکن ہندوستان وغیرہ میں جب گرمی کے بعد جب جولائی اور اگست کا مہینہ آتا ہے تو بارش کا موسم، تو جب بارش آتی ہے تو انسان کو سکون دیتا ہے، تو در حقیقت اسی کو رمضان کہتے ہیں۔ یعنی رمضان کیا مطلب کہ جب آتا ہے تو وہ جو گناہوں میں انسان 11 مہینے تک لپٹا ہوا تھا اس کو دور کر کے ایک فطرت الہی کی طرف انسان کو لے جاتا تاکہ اس کو سکون محسوس ہو جائے۔ سکون کم ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مہینہ ماہ رمضان کے بعد جب آدمی شوال میں قدم رکھتا ہے تو ایک طریقے سے ہلکا پن محسوس ہوتا ہے، ایک سکون انسان محسوس کرتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے کہ انسان چونکہ اس مہینے میں اللہ کی عظمت کے آگے وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے عبادت اور اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، لہذا اس کا لازمہ یہ ہے کہ جب گناہوں سے دور ہوگا تو خود ہلکا پن محسوس کرے گا۔ تو یہ دوسری وجہ جو علماء نے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ عرب چونکہ اس مہینے میں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ذی-القعدہ، ذی-الحجہ، محرم اور رجب یہ 4 مہینے کیا ہیں؟ حرام مہینے، کہ جہاں زمانے جاہلیت میں بھی جنگ کرنا، کفار و مشرکین بھی جو ہے جنگ کو حرام قرار دیتے تھے، اس لیے یہ 4 مہینے کیا ہیں؟ ماہ حرام ہیں۔ تو لہٰذا ماہ حرام سے کیا کرتے تھے، یہ جب رمضان اور شوال کا مہینہ آتا تھا تو وہ اپنے تلوار، نیزے اور چاقو کو کیا ہے 2 پتھروں کے درمیان وہ تیز کرتے تھے، اس تیز کرنے کو رمضان کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایک چوتھی وجہ علماء نے بیان کیا کہ کبھی کبھی رمضان کہتے ہیں اس اضطراب کو، فرسٹریٹ ہو جاتا ہے انسان، کبھی کبھی اضطراب، بے چینی، پریشان، اس کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس لیے ماہ رمضان کیوں کہا کہ چونکہ روزہ کی انسان میں کبھی کبھی انسان جو ہے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اگر آپ کہ بھائی میں بھوکا پیاسا ہوں، اگر 4-5 بجے شام میں آپ کو کوئی اچھی بات بھی بری لگنے لگتی ہے تو مضطرب ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو ماہ رمضان کہتے ہیں۔ اور یہ آخری قول یہ ہے کہ ماہ رمضان کے معنی نہیں بلکہ رمضان خود اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ کے اسماء حسنی جو ہیں اس میں سے ایک نام کیا ہے؟ اللہ کا رمضان ہے۔ اسی لیے روایت میں امام باقر علیہ السلام سے یہ جملہ موجود ہے کہ لا تقولوا ھذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان فإن رمضان اسم من اسماء الله تعالى وهو عز وجل لا يجي ولا يذهب ولكن قولوا شهر رمضان۔ پانچوں امام فرماتے ہیں کہ کبھی بھی رمضان خالی مت کہنا،
کہ رمضان آیا رمضان گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بے احترامی ہے. نہ اللہ کہیں آتا ہے نہ کہیں جاتا ہے. اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اگر کہنا بھی ہو تو یہ کہو کہ ماہ رمضان آیا ماہ رمضان گیا. ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھو. اسی لیے ایک دوسری جگہ اتنا ادب اور احترام ہے کہ جو امام سجاد نے اس دعا میں دعا نمبر 44 میں کہا کہ پروردگار مجھے الہام کر اس کی عظمت اور جلالت اور اس کی حرمت اور اس کی عظمت، کہ مجھے معلوم نہیں کہ اس رمضان میں کیا ہے، اس ماہ رمضان میں کیا ہے. اسی لیے امیر المومنین کا جملہ کہ اگر کوئی یہ کہے صرف رمضان کہتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ ہو جاتا ہے. اب کفارہ، البتہ یہاں پہ علماء نے کہا کہ کفارہ یہ نہیں ہے، کفارہ فقہی نہیں ہے، کفارہ اخلاقی ہے، کہ انسان کے اوپر لازم نہیں ہے کہ بالکل دے، لیکن دینا چاہیے، اخلاقی فریضہ بن جاتا ہے. وہ کفارہ کیا ہے کہ اگر کوئی صرف رمضان کو رمضان استعمال کرے، کہہ دے کہ رمضان آیا رمضان گیا، اس طریقے کا جو بے حرمتی کر دے اگر لفظ رمضان کا، تو اس کے اوپر کہتے ہیں امیر المومنین فرماتے فلیسم، یا روزہ رکھے کفارے کی صورت میں یا صدقہ دے. یہ ماہ رمضان کی حرمت کے حوالے سوچیں. لفظ رمضان کی اتنی حرمت ہے تو خود ماہ رمضان کی حقیقت کی کیا حرمت ہوگی. اسی کی طرف امام سجاد فرماتے ہیں کہ ہمیں ماہ رمضان کی عظمت اور جلالت اور اس کی حرمت کی الہام فرمائے. اس لیے کہ ہمیں کیا معلوم، اگر تو الہام نہیں کرے گا، تو مجھے بتائے گا نہیں، تو ہدایت نہیں کرے گا، تو گائیڈنس نہیں کرے گا، تو گائیڈ نہیں کرے گا، تو مجھ میں تو اتنی صلاحیت نہیں کہ اس کے عظمت کو، اس کی حرمت کو ہم پہچان سکیں. لہٰذا امام سجاد یہاں پہ آتے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس کی حرمت، اس کی عظمت کا خیال اگر انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے گا تبھی اس مہینے سے وہ استفادہ کر سکتا ہے. اس کے بعد جو امام نے یہاں پہ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. بہرحال ٹائم بھی ہو گیا ہے، لیکن میں جلدی صرف سرخی کے عنوان سے کہ اس دعا نمبر 44 میں امام کا ہم سے بس 2 سے 3 منٹ یا 4 منٹ میں گفتگو میں تمام کر دینا چاہتا ہوں کہ امام نے کیا حاجتیں خدا سے طلب کی ہیں. اور میں نے کہا کہ تاکہ ہمیشہ انسان پریشان رہے، حیران رہے کہ آیا ماہ رمضان کے ختم ہوتے ہم نے ان امور کو انجام دیا یا نہیں. کہتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا یہ ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. کہ اس میں امام سجاد نے 10 حاجتوں کو طلب کیا. سب سے پہلی چیز کہ پروردگار وہی ماہ رمضان کی عظمت کا الہام کر، اور اس کے بعد جو ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. اس کے بعد امام نے تقاضا کچھ کیا ہے، بس جلدی سرخی، اب توضیح کی ضرورت نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے، کہ پروردگار تو میری مدد کر کیا کہ میں روزہ رکھ سکوں. اس لیے کہ تیری مدد کے بغیر میں روزہ نہیں رکھ سکتا. ہو سکتا ہے بہت سے افراد ہوتے ہیں ہماری زندگی میں کہ ارادہ کرتے ہیں لیکن آخری وقت میں کیا ہوتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں. یا کچھ لوگوں نے کہا کہ اے کاش ماہ رمضان ہم حاصل کریں گے، لیکن آج وہ قبروں میں آرام کر رہے ہیں. تو اگر تیری توفیق نہیں ہوگی تو ہم روزہ رکھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے. اور صرف روزہ نہ ہو بلکہ ہمارا صرف یہ پیٹ کا روزہ نہ ہو کہ انسان بھوک اور پیاس نہیں، بلکہ پورے امام فرماتے ہیں کہ روزہ کیسا ہو، تمام اعضاء و جوارح ہمارے گناہ سے، یعنی ان تمام اعضاء و جوارح کا روزہ ہو. اسی لیے امیر المومنین نے کلمات قصار نہج البلاغہ میں فرمایا کہ بہت سے افراد ہیں کہ جن کو نماز میں صرف کھڑے ہونے اور تھکاوٹ کے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے روزہ میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. چونکہ روزہ جو طلب کیا گیا ہے وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ بھوک اور پیاس کا نہیں، بلکہ آپ کا پورا وجود روزہ رکھ رہا ہو، پورا وجود جو ہے. لہٰذا تمام اعضاء و جوارح سے نہ ہم آنکھ سے کوئی ایسی چیز دیکھیں کہ جو خدا کی نافرمانی، نہ کان سے غیبت سنیں، نہ زبان سے جھوٹ بولیں. یہ تمام چیزیں امام فرماتے ہیں. اس کے بعد پھر دوسری جو امام کی خواہش ہے اور اپنے خدا سے، وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ایسا کر کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں. اب یہاں پہ بڑی مشکل، آج کے زمانے میں ایسا ہو گیا ہے کہ آسان نہیں ہے
کہ جتنی جتنی آسانیاں ہوتی رہی ہیں اتنی اور زیادہ جو ہے انسان اپنے رشتہ داروں سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک آپ نے فون کال کیا، ویڈیو کالنگ کیا، پوچھا خیریت سے ہو، کوئی ضرورت ہے، یہی تو امام نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ انسان کیا کرے، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھے۔ اور اس کے بعد ایک چیز اور ہے کہ پھر امام نے فرمایا کہ خدایا مجھے توفیق دے کہ اب جو ہمیں مال ملا ہے اس کو میں پاک کر سکوں۔ اب اس پہ ایک واقعہ میں سناتا ہوں، میں اسی لیے اس جملے کو رکھا خاص پر کہ کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کیا ہوتا ہے کہ کمک کرنا چاہتے ہیں، ماہ رمضان میں مدد پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن سوچتے ہیں کہ 10 دن کے بعد دیں گے، 15 دن کے بعد دیں گے۔ نہیں عزیزو، نہیں معلوم کہ ہم 2 دن کے بعد زندہ رہے یا نہیں رہے۔ اس لیے ایک مختصر واقعہ کہ غروب کے وقت بیت المال میں پیسہ آیا کہ لوگوں کو میں تقسیم کرنا ہے، تو امیر المومنین نے کہا فوراً آج تقسیم کرو، فوراً آج تقسیم کرو۔ کہا کل کر دیں گے، پرسوں کر دیں گے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے فلاں بجٹ سے آیا پیسہ، کل کر دیں گے، پرسوں نہیں پتہ نہیں کل ہم رہے یا نہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اگر ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں تو اول ماہ رمضان میں، چونکہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھوک کسے کہتے ہیں اور پیاس کسے کہتے ہیں، لہٰذا ان لوگوں کا خیال ضروری ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، امام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہمسایہ کا خیال کیا یا نہیں کیا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے ہمسایہ کا خیال کیا ہے تب تو ٹھیک ہے، ہم واقعاً ماہ رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، اگر نہیں کیا، اگر ہمسایہ ہمارا بھوکا سو رہا ہے تو پھر کس منہ سے ہم ماہ رمضان کا استقبال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد خدا توفیق دے کہ ہم اپنے مال سے جو ہم پر جو واجب ہے، زکوٰۃ ہے، مستحب ہے، وہ تمام چیزوں کو ادا کر دیں۔ 7ویں چیز جو امام نے فرمایا اس دعا میں وہ یہ ہے کہ وہ خدا مجھے توفیق دے کہ جن لوگوں سے میرا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، جو میرے رشتہ دار، جو بھائی، جن مومنین کے ساتھ میں غصہ ہوں یا وہ مجھ سے غصہ ہے، ان سے ریلیشن دوبارہ برقرار ہو جائے۔ یہ آشتی کا مہینہ ہے، خدا سے بھی، بندگان خدا سے بھی صلح ہو، آشتی کا مہینہ ہے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں 8ویں چیز جو امام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ، اے میرے خدا وہ توفیق دے کہ جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے لیکن میں ان پر ظلم نہ کروں، بلکہ میں ان کے ساتھ عدل کے ساتھ رفتار کروں، اور میرا طریقہ ان کے ساتھ کہ ایسا ظلم کا جواب ظلم نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ کسی نے 1 تھپڑ مارا تو ہم 2 تھپڑ مارنے چلے، کسی نے 1 گالی دی تو 2 گالی دے کے چلے آتے ہیں۔ نہیں، پروردگار مجھے اس مہینے میں توفیق دے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے لیکن میرا رویہ، میرا برتاؤ، میرا سلوک جو ہے ان کے ساتھ عدل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں 9ویں چیز جو امام خدا سے اپنے طلب کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے میرے ساتھ برائی کی ہے، وہ لوگ جنہوں نے میرے ساتھ برائی کی ہے، خدا مجھے توفیق دے، اتنی وسعت دے میرے سینے میں، اتنا میرا بڑا دل ہو جائے کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ اب اس پہ اگر اسی پہ ایک گفتگو گھنٹوں کیا جا سکتا ہے کہ یہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ اور آخری جو دعا امام اس میں طلب کرتے ہیں اپنے خدا سے کہ اے میرے خدا مجھے توفیق دے کہ ماہ رمضان میں وہ کام کروں کہ جو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو۔ صرف دعا پڑھنا گناہوں کا کفارہ نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسا کام ہو کہ جو گناہوں کا کفارہ ہو۔ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟ تو اس کی طرف امام علی علیہ السلام نے حکمت نمبر 24 میں پڑھیں کبھی کبھی اس رخ سے بھی کہ بڑے گناہوں کا کفارہ کیا ہے۔ ایک جو دردمند انسان ہے، غمزدہ انسان ہے، اس کے ہم و غم کو دور کرنا، اس کو خوش کرنا، یہ کیا ہے؟ بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جہاں امام نے کہ پروردگار اس ماہ رمضان میں ہم آ تو گئے ہیں لیکن آنے میں توفیق مجھے دے کہ میں وہ کام کر جاؤں جو ہمارے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہم کو امام کی ان تعلیمات پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار واسطہ جو محمد وال محمد کا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، جملہ مومن و مومنات کے گناہوں کو معاف فرما، جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ پروردگار واسطہ جو محمد وال محمد کا امام سجاد کے ان جملوں کا واسطہ کہ ہم کو ماہ رمضان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سب سے زیادہ اہم دعا ولی نعمت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ۔